اب میں قرآن کی آیت پیش کر کے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو ساتھ کوئی قید نہیں لگا رہے کہ کون سا علمی، تو مطلقاً علمی تو یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سورہ غافر کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے پاس رسول آ گئے دلیلیں لے کر، رسول یا پھر ان کا رسولوں کے آگے مبلغ، جس طرح آج بذریعہ سند دین پہنچا ہے سینے کے ساتھ، تو ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا فارحوا بما عندہم من العلم، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے، ہم علمی ہیں۔ فارحوا، خوش ہو گئے، کس پر؟ بما عندہم من العلم، جو اپنا اٹکل پچو تھا، جو اپنا دال دریا تھا، جو اپنا اینٹ روڑا تھا، اس کے لحاظ سے یعنی جب کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر فلاں تابعی نے کی ہے، فلاں تبع تابعی نے کی ہے، یہ فلاں مجتہد نے کی ہے، یہ فلاں محدث نے کی ہے، تو یہ ادھر سے سب کو بابی بابی کہہ کے جو ہے وہ بولتا ہے، تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں، فارحوا بما عندہم من العلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ پہلی قوموں میں بھی ایسے رہے ہیں کہ جو سب پر اعتراض کر کے اپنا علمی کتابی، تو علمی یہ بھی ہے، تم بھی مطلقاً علمی کہہ رہے ہو، تو یہاں حق چھوڑنے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنی انانیت لانے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے گھڑے ہوئے بدبودار سوچ لانے کو علمی کہا جا رہا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے علم کی نورانیت کی سند کیا ہے؟ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تم ہو کون؟ یہ خود بندے کو پتہ نہیں چلتا، دور سے جو دیکھے اسے معلوم ہو جاتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو۔ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی۔ نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا۔ پہلے ہوتا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر، اب اس ہیر پھیر کو ایک براڈ مائنڈڈ سکالر کا نام دیا جاتا ہے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے، کیونکہ کسی کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی تو صلاحیت نہیں، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اصل اس کا نام ہے۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی۔ تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی، کچھ تم مندر کچھ محرابی، کچھ ہو رافض کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ یہ کیا بیٹھ کے وہاں کرتا ہے؟ پڑھا ہوا نہیں ہے، علم کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ چوہاں کرمے والی جو بات ہے۔ یہ کھڑوچ ایک لفظ ہے پنجابی میں، اور مجھے آج تک اردو میں اس کا ترجمہ ملے ہی نہیں۔ کھڑوچ، ویسے ہماری پھالیے کی پنجابی جو ہے وہ بڑی ثقیل سی پنجابی ہے،
تو یہ جگہ کچھ تر ہو اور بھینس پاؤں رکھے تو اس کا جو زمین میں پاؤں کا نقش بن جاتا ہے، دیٹ از کالڈ کھڑوچ۔ اب کھڑوچ کے اندر جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اگر وہ اکڑنا شروع ہو جائے سمندروں سے، امام احمد رضا جیسے سمندروں سے، اور پھر یہ جو کھڑوچ ہے اس کے جو عقیدے اس سے لگتا ہے کہ پانی بارش کا نہیں، بھینس نے گزرتے گزرتے ہی ساتھ دوسرا کام بھی کر دیا ہے۔ تو اس واسطے میں کہتا ہوں، بھرتا ہے شیطان جو چابی، بھرتا ہے شیطان جو چابی، کرتے ہو تم خوب شتابی، چھوڑ دو تم یہ بول غرابی، غراب کوا، چھوڑ دو تم یہ بول غرابی، کرنا ہے جو قول جوابی۔ اب آمنے سامنے آنا پڑے گا اور یہ اپنے قصیدے جو ہیں یہ خود سننے پڑیں گے لائیو۔ تو یہ اگلا پروگرام انشاءاللہ اگر تو اس کی طرف سے کوئی جواب آیا تو اس پر ہوگا اقامت دین کا پروگرام، اور اگر جواب نہ بھی آیا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو اس پروگرام کے اندر اس کی اور جھوٹ ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور بالخصوص ابھی ٹائم تھوڑا ہے، میں یہ بھی جو عمران خان کی اس تقریر کے اندر دیگر غلط مقام ہیں اس کے لحاظ سے اس نے جو لفظ بولا تھا معاذ اللہ ذلیل کیا، اس کے ساتھ اس نے بولا تھا اوسٹراسائز، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ملک بدر کرنا، شہر بدر کرنا، شہر سے نکال دینا۔ تو یہ لفظ بھی کوئی شان رسالت کے ہرگز لائق نہیں کہ ہجرت کو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے آپ کو ملک بدر کر دیا، کافروں نے آپ کو معاذ اللہ نکال دیا۔ اور یہاں یہ صورتحال اس پر بھی یعنی عمران خان کو غور کرنا ہے، اور میں یہاں اس مرزے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمے تم بھی پڑھتے ہو، اس جگہ جو قرآن میں ہے اذ اخرجہ الذین کفروا 10ویں پارے میں، اذ اخرجہ الذین کفروا، لغوی معنی عام کوئی کرے گا جب کافروں نے اسے نکال دیا، اور وہ پوری لائن ترجموں کی پڑھی ہے، سب نے یہی کیا ہوا ہے، جب کافروں نے نکال بحر کیا، جب کافروں نے ملک بدر کیا، جب کافروں نے یہ کیا وہ کیا۔ اب سرکار جو حکم خداوندی پر ہجرت کر رہے ہیں اور اگرچہ سبب اس کا کافر بنے ہیں، لیکن ہمارے عرف میں تو اگر کسی طالب علم کو اپنے کلاس سے نکالا جائے تو کہا جائے کہ استاذ نے اس کو نکال دیا ہے، تو چھوٹا سا ہے وہ یہ نکال دیا کیوں لفظ بولا ہے، نکالا، اور چھوٹا سا پیر ہو، چھوٹا سا استاد ہو، اس کے بارے میں یہ کوئی سننے کو تیار نہیں، کہو کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، وہ تشریف لے گئے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں انہیں نکال دیا ہے، اور ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ساتھ مجبوری ہے لفظوں کی، اخراجہ باب افعال ہے اور اخراجہ الذین کفروا فاعل ہے، الذین کفروا فاعل ہے، اور ضمیر منصوب مفعول بھی ہے، اور مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی بات اور اگر کسی کی ہو تو یہی بنتی ہے کہ اسے کافروں نے نکال دیا، اخراجہ اخراج کر دیا۔ اسے کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی ترجمہ، کہ گرامر بھی صحیح رہے، لغت بھی خوش رہے، صرف نحو بھی شاداں رہے، عشق بھی جھومتا رہے، شریعت پہ بھی پہرا رہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، جس امام نے اتنا احتیاط اور ادب سے
ترجمہ قرآن کا جہاں سامنے گرامر کھڑی تھی اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب گرامر کے لحاظ سے یعنی یہ واضح کرنا تھا نا کہ جانے کا سبب کافر بنے، تو وہ بھی واضح کر دیا، گئے کون یہ بھی واضح کر دیا۔ مگر ادب کتنا ہے، جب کافروں کی شرارت سے، کہاں یہ کہ کافروں نے نکال دیا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، تو کون تشریف لے گئے، مفعول بھی واضح ہے، سبب کون بنا، فاعل بھی واضح ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے عربی ادب ہی نہیں، دربار رسالت کا ادب بھی سلامت ہے۔ تو یہ ہے یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب کا اس قدر دانشکدہ بریلی شریف افکار اعلی حضرت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال آپ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے افکار کا پرچم ہر طرف لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 جنوری یعنی یہ جمعہ چھوڑ کے جو اگلا جمعہ ہے اس میں تحفظ قرآن مارچ رکھا گیا ہے داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پنجاب اسمبلی تک، اور اس میں چونکہ مسئلہ کشمیر ابھی تک یوں کا توں ہے، اس کے بارے میں بھی اپنی آواز بلند کی جائے گی، اور پھر جو ہند میں نیا پاکستان بن رہا ہے، اب ہر شہر میں وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی حمایت میں اور ناموس رسالت کے لحاظ سے، اور بالخصوص غازی ممتاز حسین قادری شہید کہ عشق رسول علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے جو 4 جنوری 2011 کو انہوں نے کردار رقم کیا تھا، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ تو جس دن یہ کردار ادا ہوا تھا اس کی یاد میں یہ مارچ ہے، تو تمام خطباء اس جمعے پر بھی اعلان کریں، لوگوں کو تیار کریں، یہ لائیو جہاں جہاں تک پیغام جا رہا ہے، جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آگے جو پیغام چلے گا تو سارے حضرات جو ہیں تیاری کریں، اس دن جمعہ ہوگا، اور جمعے کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ مارچ 2 بجے کے بعد شروع ہوگا، نماز جمعہ کے بعد داتا دربار پہ پہنچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا الہ العالمین، ناموس رسالت کی خاطر ہم نے یہ جو چند لفظ بولے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے سننے والے ہیں یہاں اور پوری دنیا میں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جس شخص نے ذلیل کا لفظ بولا ہے، یہ توہین رسالت پر مشتمل لفظ بولنے والے عمران خان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ